میں نے جیسے ہی بارش کی آواز سنی تو مچل کر فوراً کمرے سے باہر نکلی اور برستی ہوئی بارش کو دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ فوراً اسی طرح بارش میں بھیگنے لگی، حالانکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی کالج سے واپس لوٹی تھی۔ آج چونکہ کالج میں فینسی ڈریس شو تھا تو میں نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور ابھی گھر واپس آ کر بھی میرا شوق پورا نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح ساڑی پہنے میں آئینے کے آگے کھڑی ہو کر خود کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی، اور ہر زاویہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کالج میں بھی ہر ایک نے میری بہت تعریف کی تھی، ہر ایک کی زبان پر میری تعریف تھی اور آنکھوں میں ستائش تھی۔ میں ایک فخر کے احساس کے ساتھ اس تعریف کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ میں بہت خوشی خوشی گھر واپس لوٹی تھی، اور اب جب بارش برس پڑی تو میری خوشی دو چند ہو گئی۔ میں فوراً اسی طرح ساڑی پہنے بارش میں آ گئی اور بھیگنے لگی۔ بارش میں بھیگنا مجھے بہت پسند تھا، مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں بارش میں بھیگے جا رہی تھی اور اپنے آپ کو بڑا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بارش بھی خوب تیز تھی۔ اماں نے جب مجھے یوں بھیگتے دیکھا تو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ بارش میں نہیں نہانا چاہیے، تجھے میں نے پہلے بھی کتنی بار کہا ہے، کنواری لڑکیوں کے اوپر جنات عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن تیری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی اور تو وہی کام کرتی ہے۔ اماں مجھے لتاڑنے لگی، جبکہ میں اماں کو لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں مجھے بھیگنے دو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے بارش میں نہانا پسند ہے، آپ کو پتہ تو ہے نا۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ پھر بھی کتنی دیر تک مجھے ڈانٹتی رہی۔ تاہم اب بارش بھی کم ہو چکی تھی اور میرا شوق بھی پورا ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے میں اندر جانے لگی تھی تو ایک دم مجھے اپنے ارد گرد کوئی محسوس ہوا، ایسے لگا کہ جیسے آس پاس کوئی ہے، اور پھر ایک آواز آئی جس نے مجھے اپنی جگہ پر منجمد کر دیا۔ میرا نام ندا ہے، میں کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہوں اور اماں کے ساتھ اس بڑے سے حویلی نما گھر میں رہتی ہوں۔ ہمارا یہ گھر ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ ابا ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ابا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو پڑھے لکھے انسان تھے اور انہوں نے شادی بھی اپنی مرضی سے ہی کی تھی۔ حالانکہ ان کے خاندان میں قبیلے کے اندر ہی شادی کرنے کا رواج تھا، لیکن ابا نے اس رواج کو توڑ دیا اور اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ ابا کے ماں باپ یعنی کہ میرے دادا دادی نے ان کا ساتھ دیا تھا، جبکہ قبیلے کے لوگ تو اس بات پر ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ خاندان سے باہر کی لڑکی لائی جائے، لیکن ابا نے سب کے منہ بند کروا دیے۔ انہی میں ایک خاندان ایسا تھا جو اپنی بیٹی کی شادی ابا کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ابا کے چچا کا خاندان تھا اور وہ لڑکی ان کے چچا کی لڑکی تھی، لیکن ابا چونکہ اماں کو پسند کرنے لگ گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس سے شادی نہیں کی بلکہ اماں کو بیاہ کر لے آئے۔ ابا کی شادی کے بعد انہوں نے یہ دشمنی دل ہی دل میں رکھی اور پھر ایک روز موقع پا کر ابا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب گھر پر یہ قیامت خیز خبر پہنچی تو میرے دادا دادی تو جیسے گر سے گئے۔ دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی وقت ہسپتال پہنچ گئے۔ 2 دن موت اور زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ہنستا بنستا گھر کسی کی نظر اور دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اماں تو نیم پاگل سی ہو گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت حاملہ تھی، انہیں ابا کی بہت ضرورت تھی، لیکن ابا کی موت نے جیسے ان کی زندگی ختم کر دی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی ہوتی، دادی انہیں بہت حوصلہ دینے کی کوشش کرتی۔ حالانکہ دادی کا تو دوہرا نقصان ہوا تھا، ان کا بیٹا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور شوہر بھی زندہ نہیں رہا۔ دادی بھی ہر وقت روتی رہتی۔ اماں نے دادی کی خاطر کچھ حالات سے سمجھوتا کیا اور ان کے اندر کچھ بہتری آئی۔ اماں کے کچھ عرصے کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی کیونکہ یہاں پر رہ کر انہیں ابا کا خیال آتا تھا اور وہ انہیں یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اسی لیے اماں نے میری پیدائش تک کا عرصہ وہیں پر گزارا، اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں واپس حویلی چلی آئیں کیونکہ اب دادی کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ خود بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اب کی بار جب اماں حویلی میں آئیں تو پہلے سے کافی سنبھل گئی تھی، کیونکہ یہاں پر آ کر انہیں پتہ چلا تھا کہ جنہوں نے ابا کو ناحق مارا تھا وہ بھی کسی کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے اور ان کا بھی قتل ہو گیا تھا۔
اماں کے دل کو جیسے ایک سکون سا مل گیا تھا۔ پھر اماں میری پرورش میں لگ گئی۔ دادی نے اماں کا ہر ممکن خیال رکھا، حالانکہ اماں کا بھائی ان کی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے حامی نہیں بھری اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی میں اماں اور دادی اور اس کے علاوہ ہمارے چند خاندانی ملازمین تھے جو شروع سے ہی دادی کے ساتھ تھے۔ یوں میں اماں اور دادی کی شفقت اور محبت میں پروان چڑھنے لگی۔ میں 5 سال کی ہوئی تو دادی بھی ایک رات اماں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں کو ایک بار پھر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ دادی کے ہونے سے انہیں بہت حوصلہ تھا، لیکن اب ان کے چلے جانے سے جیسے وہ بالکل بے سائبان ہو گئی۔ اماں نے اب حویلی کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور بخیر و خوبی انہیں انجام دینے لگی۔ میں علاقے کے ہی ایک اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ وہاں پر میری 2 سہیلیاں بنی تھیں جن کے ساتھ میری بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ فاطمہ اور عائشہ میری بچپن سے گہری دوست ہیں، اور جیسے جیسے ہم بڑی ہوتی گئیں ہماری دوستی بھی اسی طرح گہری ہوتی گئی۔ ان دونوں کے علاوہ میں نے اور کسی کو اپنی سہیلی نہیں بنایا تھا۔ ان کی طرف میرا آنا جانا بھی تھا، اماں بھی ان سے مطمئن تھی، اسی لیے کبھی مجھے نہ تو ان کے گھر جانے سے روکا اور نہ ہی کبھی انہیں میرے گھر آنے سے روکا۔ یہ بچپن کی دوستی اب کالج تک آ گئی تھی۔ اماں میری ہر اچھی بری خواہش پوری کرتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اور تھا بھی کون۔ لیکن میں جب بھی بارش میں نہانا چاہتی تھی تو نہ جانے اماں کو کیوں وہم ستانے لگ جاتے تھے اور وہ مجھے منع کرتی رہتی تھیں۔ اماں کا یہی کہنا تھا کہ بارش میں جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور تمہیں نہیں پتہ اس کے بعد کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن میں اماں کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی اور اپنی من مرضی کرتی۔ آج بھی کالج میں فینسی ڈریس شو تھا، وہاں پر لڑکیوں نے اپنے من پسند لباس پہنے تھے اور مجھے چونکہ شروع سے ہی ساڑی پہننے کا شوق تھا، اس لیے میں نے اماں سے خاص طور پر کہہ کر کالے رنگ کی ساڑی بنوائی تھی۔ وہ ساڑی جب پہن کر میں باہر آئی تو خوب جچ رہی تھی۔ اماں نے بے اختیار میری نظر اتاری، مجھے کہنے لگی بیٹا آج تو کالج مت جاؤ، آج گھر پر ہی رہ لو، بے شک یہ ساڑی گھر پہن کر پھرتی رہو۔ لیکن میں ہنس دی، اماں سے کہا اماں میں نے یہ خاص طور پر اس فنکشن کے لیے یہ ساڑی بنوائی ہے اور اب تم کہہ رہی ہو کہ کالج مت جاؤ گھر پر ہی رہ لو۔ میں گھر پر کیسے رہ لوں، مجھے کالج جانا ہے۔ اتنے میں عائشہ اور فاطمہ بھی چلی آئیں، وہ دونوں بھی بے حد پیاری لگ رہی تھیں۔ اماں نے ان کی بھی نظر اتاری اور پھر ہم تینوں اماں کی دعاؤں میں رخصت ہو کر کالج چلی گئیں۔ کالج میں ہر ایک نے میری خوب تعریف کی، ہر ایک کی زبان پر میرا نام تھا اور میں ایسے چہکتی پھر رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے اچھے دن کا اختتام اتنے برے طریقے سے ہوگا۔ گھر آ کر کچھ دیر بعد جیسے ہی بارش برسی تو میں مچل اٹھی اور اس بارش میں بھیگنے لگی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی جسم پر خوب جچ رہی تھی اور پھر بارش میں بھیگنے کے بعد وہ ویسے ہی میرے جسم پر چپک گئی تھی۔ میں بارش کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے قریب کوئی کھڑا ہے۔ میں نے بے اختیار دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایک آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز نہ جانے کس کی تھی، لیکن بہت بھاری اور خوفناک سی تھی۔ وہ آواز نہ جانے کس کی تھی کیونکہ میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا، میری پتنی، میری پتنی۔ اس آواز میں شوق تھا، محبت تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ملنے کی چاہت تھی۔ میں بے حد گھبرا گئی، فوراً اندر کی طرف بھاگی کیونکہ کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا تھا لیکن سنائی ضرور دے رہا تھا، اور یہی بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اماں نے جو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، ایسے گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی اور جا کر اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس وقت میرے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی اور مجھے رہ رہ کر وہ آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس سارے خوف اور پریشانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں شام تک بخار میں شدت سے پھنک رہی تھی۔ اماں نے جو مجھے بخار میں تپتے دیکھا تو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا یوں بارش میں نہیں نہاتے، اب دیکھ لے طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، وہ خود بھی اس وقت گھبرائی ہوئی تھی۔ علاقے کے ڈاکٹر کو بلوایا گیا تو اس نے مجھے سکون آور ٹیکا لگا کر کچھ دوائیں دے دی۔
اس ٹیکے کے زیر اثر میں کافی دیر تک سوئی رہی، لیکن خواب میں بھی مجھے وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بار بار مجھے میری پتنی کہہ رہی تھی، لیکن مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ خواب میں بھی میں بے چین سی ہو گئی اور ایک بار تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اماں میرے قریب ہی موجود تھیں۔ انہوں نے جو میری خوف زدہ شکل دیکھی تو مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگی۔ میں کچھ دیر کے بعد دوبارہ سو گئی۔ اگلے دن میری طبیعت بہت بہتر تھی۔ اماں نے شکر ادا کیا، میرے ہاتھ سے صدقہ دلوایا، کہنے لگی نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نیند میں بھی بڑبڑاتی رہی ہو۔ اماں نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا تو میں اماں کو بتاتے رہ گئی۔ پھر خیال آیا کہ وہ پریشان ہوں گی اور ٹینشن لے لیں گی، اسی لیے میں نے نہیں بتایا۔ آج کیونکہ میری کالج سے چھٹی ہو گئی تھی، اسی لیے شام کو فاطمہ اور عائشہ گھر پر چلی آئیں۔ مجھ سے کہنے لگی آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اتنا بخار کیوں چڑھا لیا؟ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا تو فاطمہ کہنے لگی ارے اس دن ساڑی پہن کر اتنی پیاری بھی تو لگ رہی تھی، بس کسی کی نظر لگ گئی ہوگی۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کہا نہیں، اس دن کچھ اور بھی ہوا تھا اور میں تم دونوں کو وہی بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئیں، کہنے لگی کہو کیا کہنا ہے؟ پھر میں نے انہیں اس آواز کے متعلق بتا دیا، کہا کہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اماں کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ اگر انہیں بتاتی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتی اور میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے ان دونوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہہ رہے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، مجھے تو سن کر ہی خوف آ رہا ہے، اور تم نے نہ جانے کس طرح اس بات کو برداشت کیا ہوگا۔ وہ دونوں فکر مندی سے کہنے لگی، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں۔ میں اس وقت سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوں، بار بار خواب میں بھی مجھے وہی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پریشانی سے انہیں کہا تو وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگیں کہ آج تک ہم نے ایسی کوئی بات دیکھی سنی نہیں ہے، اب ہم تمہیں کیا بتائیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی اماں سے اس بات کو ڈسکس کر لو، شاید وہ کوئی اچھا مشورہ دیتے اور پھر تمہارے اندر کو سکون مل جائے۔ ان کی بات میرے دل کو تو لگی تھی، لیکن میں اماں سے یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اماں کو پہلے ہی بہت غم تھے، اور اب میں اپنی طرف سے انہیں یہ غم دے دیتی تو وہ تو جیتے جی مر جاتی۔ عائشہ فاطمہ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا، اس دن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن رات کو پھر کمرے میں جب میں تنہا تھی تو پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی، میری پتنی، میری پتنی۔ اس آواز میں اتنی محبت اور شدت تھی کہ میں کانپ اٹھی اور گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ میں کمرے سے بھاگتی ہوئی سیدھا اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں نے حواس باختہ انداز میں مجھے آتے دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا بیٹا، تو اتنی پریشانی سے کیوں بھاگتی آ رہی ہے؟ میں نے خوف بھری آواز میں اماں سے کہا اماں وہاں پر کوئی ہے، میرے کمرے میں کوئی ہے۔ اماں بھی پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں کوئی چور گھس آیا ہو، ابھی دیکھتے ہیں۔ اتنے میں اماں نے چوکیدار کو بھی آواز دے دی، سب نے مل کر میرا سارا کمرہ چھان مارا، ساری حویلی کو اس کے بعد اچھی طرح سے دیکھا گیا، لیکن کسی کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملا۔ میں بہت خوفزدہ انداز میں اماں کے ساتھ ساتھ لگی رہی، جبکہ اماں مجھے کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے وہ سب تیرا وہم تھا، کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اب تو ساری حویلی چھان ماری ہے اور تمہیں پتہ ہے یہاں پر آنے کی کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا، تم پریشان مت ہو، تمہیں یوں ہی وہم ہوا ہوگا۔ اماں نے مجھے تسلی دے کر دوبارہ کمرے میں بھیج دیا، تاہم میں اپنے بستر پر آ کر ویسے ہی لیٹی رہی، لیکن خوف کے مارے مجھے ساری رات نیند نہیں آ سکی۔ 2-3 دن تک تو میں کالج جا ہی نہیں سکی۔ عائشہ اور فاطمہ کو میری طبیعت کی خرابی کا پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے میرے نوٹس تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، جبکہ جب میں 3 دن کے بعد کالج گئی تو پہلے ہی کافی کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، جسے کسی نے بھی مجھے دیکھا تو بہت حیران ہوا، پوچھے بنا نہیں رہ سکا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے۔ میں سب کو اپنی طبیعت خرابی کا بتا کر اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا سر اس وقت بہت چکرا رہا تھا اور جسم بھی بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا، تاہم کالج میں کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں آدھی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔
اماں نے جب مجھے جلدی گھر آتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بھی طبیعت خرابی کا بتایا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی میں تمہیں ہمیشہ کہتی ہوں نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اپنے اوپر رات کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرو، لیکن تم میری بات پر توجہ نہیں دیتی ہو۔ اب اس دن سے تمہیں نظر لگی ہوئی ہے اور اتنی شدید لگی ہے کہ ابھی تک تم مکمل صحت یاب نہیں ہو سکی۔ اب آج میں دوبارہ تمہارا صدقہ دوں گی اور تمہارے اوپر دم کروں گی۔ اماں نے مجھے کہا تو میں سر ہلاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میرا سر بہت بھاری تھا اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کبھی سونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دم اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے اسے دبانے لگی۔ اتنے میں پھر سے مجھے آواز سنائی دی، میری پتنی کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم بیمار ہو؟ اس آواز میں محبت، لگاوٹ اور شوخی شامل تھی۔ میں ایک دم سر اٹھا کر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں جیسے بے بس ہو گئی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، کون ہو تم؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میری آواز میں بے بسی تھی، تھکاوٹ تھی۔ اس کے بدلے میں ایک زوردار قہقہہ لگایا کہ میں کانپ اٹھی اور خوفزدہ ہرنی کی طرح اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، جبکہ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہ چوہے بلی کا کھیل سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں ایسے کر رہا تھا، لیکن جو بھی تھا مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس قہقہے کے بعد دوبارہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی اور میں بے بسی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہے اور جان بوجھ کر مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گی، کیونکہ اماں ہی اب اس کا حل کر سکیں گی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح اسے دور کروں، اور وہ جس طرح مجھے تنگ کرتا ہے، وہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے، یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ کئی راتوں سے میری نیند پوری نہیں ہو رہی تھی اور میں جاگ جاگ کر بیمار ہو رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں کالج آنے کے بجائے اماں کے پاس ہی رہی اور ڈرتے جھجکتے ہوئے اماں کو اس آواز کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر شدید خوف پھیل گیا۔ مجھے کہنے لگی، ندا بیٹا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ آج تک کبھی اس حویلی میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں دیکھی اور سنی، اور تو کہہ رہی ہے کہ تجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ میں یہ کیسے مان لوں؟ اماں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ اماں کو خود اس بات کا ڈر تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ میری بات کو جھٹلا رہی تھی۔ تاہم میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اماں کو بتا دیا تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، دیکھ، نماز اور قرآن سے اگر دور رہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں کتنا سمجھاتی تھی، لیکن تم اپنے لاؤبالی پن میں کبھی میری بات پر توجہ نہیں دی، بلکہ الٹا تم میری بات کو نظر انداز کرتی رہی۔ ابھی بھی وقت ہے، نماز پڑھا کرو، قرآن کھولا کرو، دیکھنا تمہیں کبھی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ اماں نے نرمی سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ میں جیسے چڑ سی گئی۔ اماں سے کہا کہ اماں وہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے آپ اس کا تو حل کریں۔ میں اس آواز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھ سے سویا نہیں جاتا، مجھے جاگ جاگ کر پریشانی ہوتی رہتی ہے، میں خوفزدہ ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے اماں سے اپنی حالت بیان کی تو انہوں نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے انگلیاں چلانے لگیں۔ اماں ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکتی رہیں کہ کچھ ہی دیر میں مجھے گہری نیند آ گئی۔ اب میں کافی دیر تک سوئی رہی۔ شاید یہ اماں کی پڑھائی کا اثر تھا یا پھر ان کی گود میں لیٹنے کا لمس تھا، لیکن مجھے بہت سکون ہوا اور میں کافی دیر اسی طرح سوئی رہی۔ جب میں سو کر اٹھی تو خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور اب میں پہلے سے زیادہ فریش تھی۔ اماں کو بھی میں نے اپنی کیفیت سے آگاہ کیا تو انہوں نے شکر ادا کیا، کہنے لگیں کہ آج کے بعد اپنے ہاتھ سے صدقہ بھی دینا تاکہ تم پر کوئی مصیبت آئی بھی ہے تو دور ہو جائے۔ اماں اب ہر وقت مجھ پر دم کرتی رہتی، مجھے دم کیا ہوا پانی دیتی رہتی اور میرے ہاتھوں سے صدقہ دلواتی رہتی۔ کچھ دن تو سکون سے گزرے۔ ایک دن پھر شام کے وقت جب میں تیار ہو کر اپنے علاقے کی ایک شادی میں جانے لگی تو آئینے میں خود کو کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کہ اچانک آواز آئی، میری پتنی تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔
لیکن اس حالت میں باہر مت جانا، تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس نے پہلے تو محبت سے اور آخری جملہ قدر غصے سے کہا۔ میں گھبرا گئی اور اسی طرح ہر چیز وہیں پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اماں سامنے سے ہی آ رہی تھیں۔ اماں نے میرے ساتھ ہی شادی پر جانا تھا۔ انہوں نے جب مجھے پریشانی سے آتے دیکھا تو کہنے لگیں، کیا ہوا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ جبکہ کچھ نہیں کہتے کہتے میں رک گئی۔ اماں سے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، چلیں چلتے ہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اماں سے کہا اور اپنی چادر اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ شادی والے گھر میں سارے مہمان پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہاں پر اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ میں بھی اپنی سہیلیوں سے ملنے لگ گئی اور اماں اپنی عمر کی خواتین کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ابھی سلام دعا چل رہی تھی کہ کھانے کی آواز پڑ گئی۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں پہلے تو بیٹھی رہی، جب ذرا رش کم ہوا تو میں بھی کھانے کی طرف چل پڑی۔ وہاں پر ایک طرف گرم گرم دیگیں پڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف کھانے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ میرے پیچھے کی طرف ایک برنر جل رہا تھا جس کے اوپر کھانے والے بڑے برتن رکھے جاتے ہیں۔ میرا دھیان نہیں پڑا، نہ جانے کس طرح میرے دوپٹے نے یہاں سے آگ پکڑ لی اور میں بڑے مگن انداز میں کھانا نکال رہی تھی کہ میری سہیلی کی نظر میرے دوپٹے پر پڑی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ شادی والے گھر میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ کوئی مجھے کھینچ رہا تھا، کسی نے میرا دوپٹہ اتار کر پھینکا، کوئی پانی لینے کے لیے دوڑا۔ ہر کوئی اس وقت بے حد بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں خود اس وقت شدید خوف زدہ ہو گئی تھی اور اب میں اسی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا حادثہ ہو گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ آگ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ میں اماں کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، جب اس وقت میرا دوپٹہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ وہاں سے ہی کسی نے مجھے چادر لا کر اڑا دی۔ میں اس وقت شدید خوف زدہ تھی، ایک دم موت کو اپنے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اور پھر اچانک ہی مجھے اس وقت وہ آواز یاد آ گئی جب میں شادی کے لیے تیار ہو کر آ رہی تھی، تو میری آنکھوں میں مزید خوف اتر آیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھیں، مجھے مسلسل تھپک رہی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں اس حادثے کی وجہ سے کتنی زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ اس کے فوراً بعد اماں مجھے گھر پر لے آئیں، کیونکہ نہ تو ان سے رکا گیا تھا نہ ہی مجھ سے وہاں رکا جانا تھا۔ شادی کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہاں پر موجود جتنے بھی مہمان تھے وہ سب بھی اس حادثے کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ میں خود اس حادثے کے اثر سے نکل ہی نہیں رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوف مجھے اس بات کا تھا کہ اس حادثے کی خبر مجھے پہلے ہی دے دی گئی تھی، جبکہ میں نے اس بات پر کان نہیں دھرا تھا اور اسی طرح شادی پر چلی گئی۔ اگر میں اس کی بات سن لیتی تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہو۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میرے پورے وجود میں خوف کا کرنٹ دوڑ گیا۔ میں نے اماں کو یہ ساری بات بتائی، جسے سن کر وہ بھی خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی، بیٹا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے تیرے پیچھے پڑ گیا ہے، اب اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ وہ اسی طرح تمہیں تنگ کرتا رہے گا۔ اماں پریشانی سے مجھے کہنے لگی اور میں خوف بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس حادثے کے بعد سے میں نے اپنے کمرے میں سے ہی نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اماں مجھے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کمرے میں کب تک بند رہو گی، تمہیں باہر نکلنا چاہیے۔ وہ حادثہ قسمت میں لکھا تھا سو ہو گیا، لیکن اب تم جب اس کی ٹینشن لے کر یوں ہی کمرے میں بند رہو گی تو ایسا کیسے چلے گا؟ تمہاری پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کے علاوہ تم خود بیمار ہوتی جا رہی ہو، تم نے اپنی ذہنی حالت خراب کر لی ہے۔ جبکہ میں اماں کی بات سن کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو مجھے اس دن والا واقعہ پھر سے یاد آ جاتا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے خوف زدہ کر رہا ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میری یہ حالت اماں کو بھی بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اماں نے پھر اسی دن بوا سے مشورہ کیا۔ بوا اماں کی بہت پرانی اور خاص ملازمہ تھی۔ وہ اس حویلی میں ہی جوان ہوئیں اور یہیں پر ہی اپنا بڑھاپا گزار رہی تھیں۔ بوا نے اماں سے کہا کہ اپنے علاقے کے عامل کو بلوا کر گھر میں پڑھائی وغیرہ کرواؤ، تاکہ اگر کوئی بد اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائے اور بٹیا ٹھیک ہو جائے۔ بوا کے مشورے پر اماں نے عمل کرنے کا سوچا۔ اسی دن حویلی کے چوکیدار سے کہہ کر اماں نے علاقے کے عامل بابا کو گھر پر بلوا لیا۔ عامل بابا نے حویلی میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا کہ یہاں پر کوئی بد اثرات ہیں، یہاں پر کسی مخلوق کی موجودگی کا اشارہ مل رہا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ میں اور اماں بے حد پریشان ہو گئے، خوف زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تاہم اماں نے خود پر قابو پاتے ہوئے انہیں کہا، عامل بابا
اب آپ ہی بتائیں آخر اس کا کیا حل ہے؟ میری بچی تو بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ رہنے لگی ہے، اس کی شکل دیکھیں، چہرہ کتنا اتر گیا ہے۔ اماں نے فکر مندی سے عامل بابا سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اس مخلوق سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ عامل بابا نے کہا تو اماں بولیں ٹھیک ہے، آپ ابھی سے وہ عمل شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں اب زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی، میری بچی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اماں نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے عامل بابا سے کہا تو وہ کہنے لگے ارے نہیں، اتنی آسانی سے یہ کام کرنے والے نہیں ہوتے، ہمیں اس کے لیے پوری تیاری کرنا ہوگی، اس کے بعد ہی ہم وہ عمل کر سکیں گے، اور پھر عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دوبارہ کبھی وہ پلٹ کر واپس نہ آئے۔ عامل بابا نے اماں کو سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ ذرا خاموش سی ہو گئیں، پھر کہنے لگیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے ویسے کریں، لیکن مجھے اس مخلوق سے نجات چاہیے تاکہ میری بیٹی بالکل صحت یاب ہو جائے اور پہلے کی طرح شوخ اور چنچل ہو جائے۔ اماں نے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے عامل بابا سے کہا تو وہ سر ہلا کر کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک تیز ناگوار بو سارے گھر میں پھیل گئی، اتنی تیز بو کہ ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ بو دماغ میں گھس رہی تھی۔ میں نے اور اماں نے اپنے ناک پر دوپٹے رکھ لیے، لیکن وہ بو بہت ناگوار اور تیز تھی کہ مسلسل محسوس ہو رہی تھی اور دماغ کو چڑھتی جا رہی تھی۔ اماں الجھن بھرے نظروں سے عامل بابا کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو پڑھائی کرتے رہے، اور ان کی پڑھائی کرنے کے بعد ہی یہ بو آنی شروع ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد عامل بابا نے اپنی پڑھائی ختم کی اور پھر میرے اوپر پھونک مار کر کہنے لگے اس گھر میں کسی گندی چیز کے اثرات ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی غیر مسلم چیز اس گھر پر حاوی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہی اتنی زیادہ بو آ رہی تھی۔ عامل بابا نے جب یہ کہا تو میں اور اماں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عامل بابا کہنے لگے کہ میں اس کی حاضری کرواؤں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ اگلے دن چونکہ جمعرات تھا اور بابا عصر کے بعد گھر پر چلے آئے، انہوں نے اپنا سارا سامان سیٹ کر کے رکھا اور اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میرے جسم کو 3-4 جھٹکے لگے اور میری آنکھیں جیسے اوپر کو چڑھ گئیں۔ میں ایک دم بھاری آواز میں بولی مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں آرام کر رہا تھا؟ میری آواز سن کر اماں خوف کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ گئیں، انہیں جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی بول رہی ہوں، جبکہ عامل بابا کہنے لگے کون ہو تم اور یہاں پر سب کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اب کی بار عامل بابا نے ذرا غصے سے اس سے پوچھا تو وہ ایک زوردار کہا لگا کر ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا میں نے تو کسی کو تنگ نہیں کیا، میں تو ایک جن زادہ ہوں، اور ایک ہندو جن زادہ، میرا نام کیلاش ہے۔ یہ بھاری آواز سن کر عامل بابا کہنے لگے تو تم پھر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس حویلی میں موجود ہو؟ جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ حویلی مسلمانوں کی ہے اور یہاں پر انسان رہتے ہیں، تمہاری جیسی ہوائی چیزوں کا یہاں پر کیا کام؟ عامل بابا نے سختی سے کہا، جبکہ وہ کہنے لگا کہ میں تو یہاں اپنی پتنی کے لیے موجود ہوں، وہ لڑکی میری پتنی ہے، میں نے اسے اپنی پتنی مان لیا ہے اور اب اسے اپنے ساتھ ہی یہاں سے لے کر جاؤں گا، اور تم تو کیا، کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر میں ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو پھر مجھے اماں نے یہ ساری بات بتائی، جبکہ میں یہ بات سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی اور اماں سے لپٹ گئی۔ اماں مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں روتے ہوئے اماں سے یہی کہے جا رہی تھی، جبکہ اماں خود بھی بے حد پریشان تھی۔ عامل بابا نے اماں کو کوئی پڑھائی بتائی تھی اور اماں آج کل وہی پڑھائی کر رہی تھی، لیکن میں ہر وقت خوفزدہ رہتی اور ادھر ادھر دیکھتی رہتی جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ عامل بابا کی پڑھائی سے مجھے سکون تو مل جاتا تھا، لیکن میرا خوف کم نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اب اکثر اوقات بار بار مجھے یہی آواز سنائی دیتی، میری پتنی، میری پتنی۔ میں کمرے میں آتی تو کھڑکی سے یہ آواز آتی، میں اگر باہر ہوتی تو یہ آواز گونجتی، میرے علاوہ اور کسی کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب بھی مجھے یہ آواز سنائی دیتی پہلے میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتی اور پھر اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیتی، کیونکہ میں اس آواز کو سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ آواز مسلسل مجھے آ رہی تھی اور میرے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ عامل بابا نے 7 دن کی پڑھائی کرنی تھی، اب روز آ کر یہاں پر چلا کاٹتے، شام کو عمل کرتے، اور اس دوران میری حالت بہت خراب رہتی۔ عامل بابا کی پڑھائی کے دوران اکثر وہ جن زادہ کیلاش مجھے بہت تنگ کرتا، وہ کبھی مجھے چٹکیاں کاٹتا، کبھی میرے بال زور زور سے کھینچتا، میں چیخنے لگتی، چلانے لگتی، خوفزدہ ہو جاتی، ادھر ادھر ہاتھ مارتی،
لیکن وہ میرے سامنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت گھبرائی ہوئی رہنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح مجھے عائشہ اور فاطمہ ملنے چلی آئیں، کیونکہ میں اتنے دنوں سے کالج نہیں جا رہی تھی، اور انہیں چونکہ اس معاملے کی خبر تھی، اس لیے وہ میری خیر خبر معلوم کرنے چلی آئیں۔ وہ تو جیسے مجھے دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ کہنے لگی، ندا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بیمار کیوں لگ رہی ہو؟ چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ فاطمہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ میں پھیکی سی ہنسی ہنس کر اسے کہنے لگی کہ تمہیں تو سب معلوم ہے، اتنے دنوں سے میرے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک وہی حل نہیں ہوا، آج کل اسی لیے کمرے میں بند جی رہی ہوں۔ میں نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، کیا ابھی بھی تمہیں وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہا ہاں، بلکہ وہ تو ایک پورا وجود ہے، وہ کوئی جن زیادہ ہے جس کا نام کیلاش ہے، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے مجھے اپنی پتنی مان لیا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، جبکہ اماں نے اب کسی عامل بابا سے مدد مانگی ہے۔ میں نے فاطمہ اور عائشہ کو تفصیل سے بتایا تو وہ دونوں بے حد پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگیں کہ ہمیں تو اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے۔ تاہم وہ کتنی دیر تک بیٹھی مجھے حوصلہ دیتی رہیں، ہمت دیتی رہیں۔ ان کے آنے سے مجھے ہمت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میرے خوف کی فضا ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ اس جن زادے کا خوف میرے ساتھ ساتھ تھا۔ اس سارے معاملے کی اماں نے بہت زیادہ ٹینشن لی تھی، اور اب ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ عامل بابا روز گھر پر آ کر پڑھائی کر رہے تھے، لیکن میری طبیعت ذرا بھی نہیں سنبھلی تھی، اور اس دن تو جب عامل بابا پڑھائی کرنے آنے والے تھے، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے انہی کا انتظار تھا کہ اسی دوران مجھے پھر سے وہ آواز سنائی تھی، میری پتنی، میری پتنی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آواز کبھی تیز ہوتی، کبھی ہلکی ہوتی، اور اب تو وہ مسلسل آ رہی تھی۔ میں پاگل ہو گئی تھی، چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا، مجھے کہیں بھی وہ دکھائی نہیں دیا۔ میں پاگل ہو جانے والی تھی کہ اتنے میں عامل بابا چلے آئے۔ روتے روتے میں نے انہیں سب کچھ بتایا تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے اسی وقت میرے اوپر دم کرنے لگے۔ اس کے بعد مجھے جیسے سکون سا ہو گیا۔ عامل بابا نے 7 دن کا چلہ مکمل کر لیا، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ جن زیادہ ابھی بھی اسی گھر میں ہے، وہ کہیں نہیں گیا۔ لیکن عامل بابا کہنے لگے کہ مجھے تسلی ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہے، جبکہ میری چھٹی حس مجھے یہی اشارہ کر رہی تھی کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ اور پھر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ جب میں بڑی مطمئن سی ہو کر اپنے کالج جانے لگی تو پھر سے مجھے وہ آواز سنائی دی، اور وہ آواز مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی کالج مت جانا، ابھی گھر پر آرام کرو، پھر سے کوئی حادثہ ہوگا۔ اس کی بات میں جیسے کوئی دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی۔ میں اماں کو بتانے لگی کہ کس طرح سے مجھے پھر سے یہ آواز سنائی دی ہے، جبکہ اماں کہنے لگی کہ ضرور یہ تمہارا وہم ہے، اب کوئی آواز نہیں ہے۔ لیکن میں نے اماں کو کہا کہ نہیں، میرا وہم نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں نہیں گیا، وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے۔ تاہم اماں کی تسلی کی خاطر میں کالج چلی آئی۔ آج اتنے دنوں کے بعد یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنی سہیلیوں سے ملی، کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ کی، پھر کینٹین میں جا کر بیٹھ گئی اور سموسے آرڈر کر دیے۔ فاطمہ اور عائشہ میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اور سموسوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اتنے میں ایک شور سا سنائی دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھتے، ہمارے پیچھے آ کر ایک درخت زوردار آواز کے ساتھ گرا۔ میرا تو رنگ فک ہو گیا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ شکر ہے اس درخت کے نیچے کوئی آیا نہیں تھا، ذرا سا وہ درخت اس طرف گرتا تو سیدھا میرے ہی اوپر آ کر گرتا۔ اس وقت اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا تھا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے اس درخت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اس نقصان سے بچا لیا۔ نہ جانے کس طرح میں گھر واپس پہنچی۔ میں نے اماں کو بتایا تو وہ خود بھی بے حد حیران پریشان ہو گئی، خوفزدہ رہنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر وہ جن زیادہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اب تم گھر سے باہر نہ جاؤ جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹ جاتا۔ میں نے اماں کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ ذہنی طور پر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس درخت کا گرنا مجھے اندر تک ہلا گیا تھا، اسی لیے اپنے سکون کی خاطر میں نے وضو کیا اور اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کر کے اور 2 لفظ شکرانے کے ادا کر کے میں نے دعا مانگی تو دل اور ذہن بہت زیادہ پرسکون ہو چکے تھے، اور کسی حد تک میرے دل کو صبر آ گیا تھا، ورنہ جس طرح درخت آ کر گرا تھا مجھے تو اس نے اپنے ساتھ ہی لے جانا تھا۔ تاہم اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ میں جب جب پریشان ہوتی تب نماز پڑھنے لگتی، اللہ سے بہت دعا مانگتی اور قرآن کھول کر بیٹھ جاتی۔ جب میں قرآن پڑھتی تو دل کو بڑا سکون ملتا،
مجھے اب اس بات کا احساس ہوا کہ اماں کیوں مجھے نماز اور قرآن کی پابندی کا کہتی ہیں۔ وہ کیوں مجھے کہتی ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کھولنا چاہیے، جبکہ میں ان کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتی۔ اگر میں پہلے ہی نماز اور قرآن کی پابندی کر رہی ہوتی تو میرے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہوتا، لیکن اب میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گی اور روزانہ قرآن پاک بھی پڑھا کروں گی۔ جب سے میں نے نماز شروع کی تھی اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا، تب سے میرا خوف قدرے کم ہو گیا تھا، اور مجھے اس دن کے بعد سے دوبارہ اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں نے اب عامل بابا کی بتائی ہوئی پڑھائی بھی کرنی شروع کر دی تھی۔ میں ہر وقت باوضو رہتی، خود کو صاف ستھرا رکھتی اور 5 وقت کی نماز ادا کرتی، اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی۔ جیسے جیسے میں نے نماز اور قرآن کی پابندی کی تھی، ویسے ویسے میرے دل کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ نہ تو اب مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی مجھے اس جن زادے کی آواز دوبارہ سنائی دیتی۔ نہ جانے اس بات کا تعلق نماز اور قرآن سے تھا یا پھر وہ ویسے ہی یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جو بھی تھا میں اب مکمل بہتر تھی۔ اماں نے جو مجھے اس طرح نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی، خوشی سے جیسے کھل اٹھی۔ اس دن اماں کو اندازہ ہو گیا کہ میری صحت اب پہلے سے بہتر ہے، اسی لیے وہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگیں کہ جلد ہی تم مکمل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور پھر یہ اس سے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ اب میں پابندی سے نماز اور قرآن پاک پڑھتی۔ پھر ایک دن عامل بابا گھر پر آئے۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ جن زادہ ابھی بھی یہاں پر ہے یا نہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی اور اسی طرح عمل کیا، لیکن اب کی بار گھر میں سے ویسی ناگوار بو نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جن زیادہ یہاں سے جا چکا ہے۔ عامل بابا بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے اسی طرح نماز اور قرآن کی پابندی کرنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اگر وہ ایک دفعہ چلا گیا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے دل میں بھی جیسے تسلی اتر آئی اور مجھے حوصلہ ہو گیا۔ اب اس واقعے کو گزرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں، گو کہ میں آج بھی اسی حویلی میں رہتی ہوں۔ اماں پہلے سے بوڑھی ہو چکی ہیں، جبکہ میں پرائیویٹ طور پر ماسٹرز کر رہی ہوں۔ گھر پر بیٹھ کر میں اپنی نماز اور قرآن کی پابندی کرتی ہوں۔ میں ایک بھی نماز قضا نہیں کرتی، بلکہ اکثر اوقات نوافل بھی ساتھ ساتھ ادا کرتی رہتی۔ مجھے اس جن زادے کی وجہ سے جتنی زیادہ پریشانی ہوئی تھی، یہ تو میں کبھی بھلا ہی نہیں سکتی۔ لیکن اب جس طرح سے میں پرسکون ہو گئی تھی اور نماز پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اس نے مجھے ایک گہرا اطمینان بخشا تھا۔ اماں آج کل میری شادی کے لیے کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تمہاری شادی ہو جائے تو تم اپنے گھر بار والی ہو جاؤ، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو میرا ماسٹرز ادھورا تھا، دوسرا میں ابھی کچھ سال اسی طرح رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس جن زادے والے واقعے نے میرے اندر سے توانائی نچوڑ لی تھی۔ میں ان دنوں جتنی زیادہ خوفزدہ رہتی تھی اور ڈپریس رہتی تھی، میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ اسی لیے ابھی بھی میں اپنے اندر کو صاف کر رہی تھی۔ نہ جانے میری کس بات سے متاثر ہو کر وہ ہندو جن زیادہ مجھ پر عاشق ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میرے لیے رات کو سونا بھی ممکن نہیں رہا۔ اگر اماں کا ساتھ نہ ہوتا اور عامل بابا کی مہربانی نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا، نہ جانے میں آج یہاں پر زندہ سلامت بھی ہوتی کہ نہیں۔ میں جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے پورے وجود پر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، اور بہت مشکل سے میں ان باتوں کو بھلانے میں کامیاب ہوتی ہوں۔ شروع میں تو میں راتوں میں ڈر کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اماں ساری رات میرے پاس بیٹھی رہتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے صبر آتا گیا اور میرا خوف کم ہوتا گیا، اور پھر ایک دن میں نے اس خوف کو شکست دے دی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں دوبارہ کبھی اس خوف کے زیر اثر نہیں آئی۔ عائشہ اور فاطمہ کی شادیاں ہو گئی تھیں اور وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش باش ہیں، جبکہ اماں اب مجھے بھی اپنے گھر بار کا کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے ابھی منع کر دیا۔ کہا کہ جب میں خود کو اس قابل سمجھوں گی تب میں شادی کر لوں گی، لیکن ابھی آپ اس موضوع کو رہنے دیں۔ اماں نے جذباتی ہو کر مجھے منا ہی لیا، اور پھر میرے لیے شہزادوں جیسی شان رکھنے والا لڑکا چنا، اور یوں میں رخصت ہو کر بلال کے گھر چلی آئی۔ بلال میری توقع سے بھی زیادہ اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، مجھے بہت مان دیا،
اور اس کے لیے میں اللہ کی بہت شکر گزار تھی جس نے مجھے بلال جیسا شوہر عطا کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بلال اللہ کی طرف سے میرے لیے صبر کا پھل ہے۔ بلال میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ثابت ہوئے، اور آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نظر دوڑاؤں تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ جن حالات سے گزر کر میں یہاں تک پہنچی ہوں، میں اب سوچوں تو حیران ہوتی ہوں